آج ہم پڑھیں گے سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ جتنے بھی بندے ہوں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ضرور ہوتا ہے۔ 3 بندے ہوں، 4 بندے ہوں، 5 ہوں تو ان کے ساتھ 3 کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں لازمی رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین صفاتی طور پہ موجود ہوتا ہے، ذاتی طور پہ نہیں، صفاتی طور پہ یعنی سن رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین عرش کے اوپر۔ تو ہماری سرگوشیاں جو ہیں گناہوں کے اوپر مبنی نہ ہو، کسی کو ٹورچر کرنے کے اوپر، کسی کو تکلیف دینے کے اوپر نہ ہو، جس طرح منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان مومنوں کو بھی تنبیہ کی ہے جو مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے لیکن وہ مجلس کے اندر تنگ ہو کے بیٹھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی بہت زیادہ بڑی محبت ہوا کرتی تھی، تو ہر صحابی چاہتا تھا میں مجلس کے اندر قریب بیٹھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں۔ تو ان صحابہ کرام کو بھی کہا گیا کہ بھئی مجلس کے اندر جو کشادہ ہو کے بیٹھا کرو۔ اگر کوئی باہر سے کوئی آتا ہے، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ مجلس کو کشادہ کیا جائے، اگر کوئی باہر سے مہمان آتا ہے اس کو جگہ دی جائے۔ اور سرگوشیوں کے حوالے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سرگوشیاں جو ہے 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں، جب 3 بندے ہوں تو 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں، تو تیسرے کو کیونکہ تکلیف ہوگی، کیونکہ 2 بندے آپس میں سرگوشی کریں گے، تیسرا یہ سمجھے گا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا 3 آدمی ہو تو 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ تو اس میں کچھ منافقین کا جو ہے رد ہے، جو کچے مسلمان تھے، کمزور مسلمان تھے، جن کو آداب اور اخلاق کا پتہ نہیں تھا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ احکام اور آداب بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض جو زمین میں، یا علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، علم ترا کا معنی کیا نہیں آپ نے جانا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے جو کوئی زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہے سرگوشی کرنے والے 3، یعنی 3 لوگ سرگوشی نہیں کرتے، الا ہوا رابعہم مگر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ نہ 5 سرگوشی والے ہوتے ہیں، الا ہوا سادسہم مگر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ چھٹا ہوتا ہے سرگوشی کے اندر شامل ہونے والا، یعنی ان کی باتیں سننے کے اندر، ولا ادنی من ذالک نہ اس سے کم، ولا اکثر نہ اس سے زیادہ، یعنی نہ کم ہوں 2 بندے ہوں یا 10 ہوں 20 ہوں 40 ہوں، جتنے بھی ہوں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے احتیاطاً ہمیں جو ہے ہر بات جو ہے احتیاطاً کرنی چاہیے۔ ہاں نیکی کے کاموں کے اندر سرگوشی جائز ہے، لیکن برائی کے کاموں کے اندر کسی کو ٹورچر تکلیف کرنا وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ الا ہوا ماہم مگر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں۔ تو یہاں پہ ذاتی طور پہ اللہ رب العالمین ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اپنی صفات کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین زمین کے اوپر اللہ کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اس زمین سے کئی گنا زیادہ وسیع ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ ینبئہم ان کو خبر دے گا، بما بسبب عملوا جو انہوں نے عمل کی، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی جو بھی انہوں نے برائیاں کی ہیں سرگوشیوں کے اندر، تکلیفیں جس کو دی ہیں اللہ رب العالمین ان کو بتلائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آج کل بہت سے مسلمان بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، نوح جن کو روک دیا گیا تھا، عن نجوی سرگوشی سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، لما اس چیز کے لیے، نوح عنہ جس سے روکا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نافرمانی کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں. یہ منافقین تھے, ان کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی بھائی تم جو ہے تنہائیوں کے اندر سرگوشیاں نہ کیا کرو جو برائی پر مبنی ہے, دین اسلام کے خلاف سرگوشیاں تم کرتے ہو. پھر انہوں نے جب نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر کے ان کی اور زیادہ خیانتیں واضح کی ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ, جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس, حَيَّوْكَ, وہ سلام کرتے ہیں آپ کو, بما, اس چیز کے ساتھ, لم يحييك به اللہ, جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اب یہودی آتے تھے, وہ کہتے تھے السلام علیکم. یہودیوں نے بھی جب سلام انہوں نے کیا تھا کہ آپ پر کیا ہے, موت ہو. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے, آپ پر موت ہو. تو ان کی دیکھا دیکھیں منافقین جو تھے جنہوں نے اندر کفر چھپایا ہوا تھا, ظاہری طور پہ اسلام کا اظہار کرتے تھے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض کی وجہ سے وہ بھی یہ کہتے تھے السلام علیکم, اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. رائین, اے ہمارے چروائے. جب مخاطب ہوتے تھے تو اس طرح کے القابات سے پکارتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے رائینہ کہنے سے بھی منع کر دیا, کیونکہ اس سے جو ہے یہودی اور منافقین فائدہ اٹھاتے تھے, پورے القابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور وہ منافقین اپنے نفسوں کے اندر یہ باتیں کہتے ہیں, لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ, کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ, بِمَا نَقُولُ, اس چیز کے بدلے, نقول جو ہم کہتے ہیں, یعنی جو ہم باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا. یہ اتنے بے وقوف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں کھول کے بیان کر دیں کہ منافقین یہ کام کرتے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھ رہے بھئی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ احکام نازل کر رہے ہیں, پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا. حسبہم, ان کو کافی ہے, جہنم یصلونہا, وہ داخل ہوں گے اس میں, فبئس المصیر, اور بری جگہ ہے لوٹنے کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اذا تناجیتم, جب تم آپس میں سرگوشی کرو, فلا تتناجوا, نہ تم سرگوشی کرو, بالاسم والعدوان, گناہ اور زیادتی کی سرگوشی نہ کرو, ومعصیت الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کرو, وتناجوا بالبر والتقوی, تم سرگوشی کر سکتے ہو آپس میں نیکی اور پرہیزگاری, تقوی پر سرگوشی کر سکتے ہو, یعنی آپس میں مشورہ کر سکتے ہو, کوئی پروگرام کرنا ہو, کوئی اچھا کام کرنا ہو, اس میں آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو. دو بھائیوں کے درمیان صلح کرنی ہو, اس میں سرگوشی کر سکتے ہو, وہ جائز ہے. نیکی اور پرہیزگاری میں سرگوشی کرنا, اس میں ممانعت نہیں. گناہ کی سرگوشی کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, تم ڈر جاؤ اللہ سے, الذی, اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى, صرف سرگوشی من الشیطانی, شیطان کی طرف سے, یعنی جو برائیوں کے اوپر مبنی جو سرگوشیاں وہ سب کی سب شیطان کی طرف سے. لیحزن الذین, تاکہ غمگین کرے شیطان ان لوگوں کا, آمنوا, جو ایمان لائے, ولیس بضارہم شیئا, اور نہیں ان کو تکلیف دے سکتا کچھ بھی, شیطان مومنوں کو تکلیف نہیں دے سکتا کچھ بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. اب شیطان اپنے ٹولوں کے ساتھ تکلیف دیتا ہے, جو بسا اوقات انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور شیطان کے بھی حواری موجود ہیں, وہ اپنے شیطانوں سے جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو, اور بعض لوگ خود شیطان ہوتے ہیں, وہ شیطان والا کام کر رہے ہوتے ہیں. وعلی اللہ, اور اللہ ہی پر, فلیتوکل المؤمنون, چاہیے کہ مومنین توکل کریں, بھروسہ کریں, کیونکہ بھئی تکلیف اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا. جس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. جادو کا اثر ہو, کسی بھی چیز کا اثر خود بخود پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم, اے لوگوں جو ایمان لائے, اذا قیل, جب کہا جاتا ہے تمہارے لیے, تفسحوا, تم کشادہ ہو جاؤ, فی المجالس, مجالس میں, فافسحوا, تو تم کشادہ ہو جایا کرو, یفسح اللہ لکم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا. یعنی مجلسوں کے اندر وسعت پیدا کیا کرو, تنگی ہو پر تو تنگی کے اندر جو کشادگی پیدا کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی آ کے بیٹھ جائیں. وَإِذَا قِيلَ, جب کہا جائے, انشزوا, تم اٹھ جاؤ, فانشزوا, تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین, بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں جو ایمان لائے, منکم, تم میں سے, والذین, اور ان لوگوں کو, اوتوا العلم, درجات, جن کو علم دیا گیا, درجات کے اندر. یعنی اس آیت کے اندر علم والوں کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے کہ ان کے کئی درجات ہیں. ہاں, مومنین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور اگر کہا جائے امیر کی طرف سے یا بڑے کی طرف سے, بھائی مجلس سے اٹھ جاؤ, تو اٹھ جانا چاہیے. ہاں, یہ ادب کے اندر شامل ہے, اس کی اطاعت کی جائے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ بات سب جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو رسول سے, فقدموا, تم آگے بھیجو, بین یدی نجواکم, اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ, یعنی صدقہ بھیج لیا کرو. ذالک خیر لکم, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے, واطہر, اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم,
تجدو اگر نہ تم پاؤ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور خوب رحم کرنے والی ذات